संभाल रहा हूँ, इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा हूँ। अगर मैं 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम निकालूंगा तो मेरा इतना बड़ा एम्पायर कौन संभालेगा, इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा, इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। जिसने 10-20 लाख रुपया कमा लिया वो समझता है कि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ, नमाज से दूर हो गया, कुरान से दूर हो गया, तिलावत कलाम अल्लाह से दूर हो गया, न जाने किस तरह के गुनाह किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर तो करो, पहले अंबिया की उम्मतों का हाल देखो। पहले अंबिया की उम्मतों में अगर कोई रात के अंधेरे में शराब पीता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर शराबी लिख दिया जाता था। सुबह को सारी दुनिया जान लेती थी कि इसने रात के अंधेरे में शराब पी है। अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता था तो उसके माथे पर कुदरती तौर पे जानी लिख दिया जाता था। दुनिया वाले जान लेते थे, लोग पहचान लेते थे कि इसने रात को जिना किया है। अगर कोई चोरी करता था तो उसका ऐब जाहिर हो जाता था, उसके माथे पर चोर लिख दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा मुझे बता तो सही, आज कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हम, कौन सी खताएं नहीं कर रहे हमारे नौजवान, लेकिन हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, हमारी खताओं को छुपाया जा रहा है, हमारे गुनाहों को हमारे माथे पर नहीं लिखा जा रहा। कसम खुदा की, अगर पहले की तरह निजाम होता, मदीने वाले मुस्तफा का सदका ना होता तो न जाने कितनों की पगड़ियां उतर जाती, न जाने कितनों के जुब्बे उतर जाते, न जाने कितनों की दाढ़ियां नोच ली जाती, न जाने कितनों को सरे बाजार जलील कर दिया जाता। अल्लाह अकबर। पहले अगर कोई गुनाह करता था तो उसके गुनाह को उसके माथे पर लिख दिया जाता था, और अगर रब की नाफरमानियां की जाती थी तो किसी उम्मत को जमीन में धंसा दिया गया, किसी उम्मत पर पत्थरों की बारिश हो गई, किसी उम्मत के लोगों को बंदर बना दिया गया, बनी इसराइल के लोगों को सूअर बना दिया गया। कुरान उठाए सूरह बनी इसराइल, तब आपको पता लगेगा एक ही दिन के अंदर 10,000 लोग बंदर बनाए गए, 70,000 लोग सूअर बनाए गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले रब की नाफरमानी की जाती थी तो पत्थरों की बारिश हो जाती थी, जमीन में धंसा दिया जाता था, सूअर बना दिया जाता था, बंदर बना दिया जाता था, माथे पर गुनाहों को लिख दिया जाता था। मुझे बताओ आज कौन सा गुनाह नहीं किया जा रहा है। शराब सबसे ज्यादा मुसलमान पी रहे हैं, जिना नौजवान कर रहे हैं, शराब की भट्टियों को मुसलमान आबाद कर रहे हैं, जिना के अड्डों को मुसलमान आबाद कर रहे हैं, रात दिन रब की नाफरमानियां की जा रही है, मस्जिदों को वीरान कर दिया गया है, रात दिन गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं। मुझे पता कौन सा गुनाह नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों सुनो, अगर तेरे मेरे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा, छुपाया जा रहा है, तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, तेरी दौलत का कमाल नहीं है, ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका। अगर तेरे मेरे गुनाहों को, तेरी मेरी खताओं को छुपाया जा रहा है, माथे पर नहीं लिखा जा रहा, या हमें जमीन में नहीं धंसाया जा रहा है, हम पे पत्थरों की बारिश नहीं हो रही है, हमें सूअर या बंदर नहीं बनाया जा रहा है, तो ये तेरी ताकत का कमाल नहीं, तेरी दौलत का कमाल नहीं, तेरे पैसे का कमाल नहीं, तेरी शोहरत का कमाल नहीं, ये फकत आमिना के लाल का सदका है, मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। रब तबारक व तआला ने वादा लिया है, ए महबूब, ये गुनाहगार तुम्हारी वजह से बचे हुए हैं, इनके अंदर तुम इनके अंदर मौजूद हो, आप इनके अंदर आराम कर रहे हैं, इसलिए हम इन पर कोई सख्त अजाब नाज़िल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुसलमानों सुनो, रात दिन रब की नाफरमानियां करने वालों सुनो, माँ बाप का दिल दुखाने वालों सुनो, मदारिस से दूर होने वालों सुनो, मसाजिद का रास्ता भूल जाने वालों सुनो, जिस तरह से आज मुस्तफा करीम के सदके में हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, हमारी खताओं को छुपाया जा रहा है, हमें जमाने के सामने जलील नहीं होने दिया जा रहा, हमें रुसवाई से बचाया जा रहा है। अगर चाहते हो कि मैदान महशर में भी तुम्हें आका करीम जन्नत का परवाना दे दे तो बरेली से नजरिया मिलता है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे क़ियामत में अगर मांग गए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर करें, आज जिन नौजवानों के हाथों में कुरान होना चाहिए था, उनके हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। जिन नौजवानों के हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उनके हाथों में ताश के पत्ते नजर आते। जिनके कदम मस्जिद की तरफ उठना चाहिए थे, आज उनके कदम शराब की भट्टियों की तरफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके कदम मसाजिद मदारिस की तरफ उठते, आज वो कदम जिना के अड्डों की तरफ उठ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर चाहते हो कि वो नौजवान जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, वो नौजवान जो मदरसों से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते,
وہ نوجوان جو شراب کے نشے میں چور ہیں، وہ نوجوان جو اپنے کریم رب کو بھول چکے، اگر چاہتے ہو کہ وہ پلٹ آئے مسجدوں کی طرف، پلٹ آئے قرآن کی طرف، پلٹ آئے اپنے کریم رب کی طرف، تو مسلمانوں اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا، بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو، نوجوانوں کو شہر مدینہ کی گلیوں کا متوالا کر دو، نوجوانوں کو میرے نبی کی زلفوں کا اسیر بنا دو۔ جیسے جیسے نوجوانوں پر میرے نبی کے عشق کا نشہ چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں پیار نہیں کرتے مدینے والے سے؟ کیوں محبت نہیں کرتے مدینے والے سے؟ یار دیکھیں، آج ہم نے اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا، اپنے نبی سے دوری بنا لی، لیکن تیرے میرے نبی نے ہمیں کبھی نہیں بھلایا۔ تیرے میرے نبی کے ہاتھ آج بھی ہماری مغفرت کی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ گنبد خضرا میں ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے میرے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معراج کی رات بار بار میرے رب نے فرمایا، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب جو بھی مانگو گے دیا جائے گا، لیکن تیرے میرے نبی نے مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے۔ ہم نے یار اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کریم نبی کو بھلا دیا، جس کریم نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے شکم پر پتھر باندھے، جنہوں نے اپنے مبارک دانتوں کو شہید کروایا، جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو سوکھے پتے کھلائے، جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری، کھانے کا دانہ نہ ایک اندر جا سکتا ہے، نہ پانی کا قطرہ اندر جا سکتا ہے، نہ جانے کتنی مشکلوں کا، کتنی صعوبتوں کا سامنا میرے نبی نے کیا، ہم گناہگاروں تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم گناہگاروں تک قرآن پہنچانے کے لیے۔ میرا تمہارا نبی، جانتے ہو محبت کس کو کہتے ہیں؟ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے میرا تمہارا نبی، پیارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ رات کو اٹھتا، اور اٹھنے کے بعد جانتے ہو رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں جب ساری دنیا سوتی ہوتی تھی، اللہ اکبر، میرے تمہارے نبی رات کو اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، حسنین قریبین کے لیے کچھ نہیں مانگتے، بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگتے، مولا علی کے لیے کچھ نہیں مانگتے، اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ ہر رات تہجد کی نماز کے بعد میں مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، تم نے کیوں پیار نہ کیا مدینے والے سے، کیوں محبت نہ کی مدینے والے سے؟ ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کسی سے محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے نا کہ کسی کا انداز تکلم اچھا ہے، کسی کا کردار اچھا ہے، کسی کا اخلاق اچھا ہے، کسی کا مکھڑا اچھا ہے۔ تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا اخلاق میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا چہرہ میرے نبی سے زیادہ حسین ہو؟ ارے نہیں پیارے، میرے نبی کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سے کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے زبان، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ کیوں نہیں کرتے پیار مدینے والے سے؟ آواز جتنی ہو اتنی کھول دے۔ کیوں نہیں کرتے محبت مدینے والے سے؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج یہ نوجوان بیٹھے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، دعویٰ سب کرتے ہیں کہ ہم مدینے والے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کتنوں کا لائف سٹائل میرے نبی کے کردار کے مطابق ہے؟ کتنوں کی زندگی میرے نبی کے کردار کے مطابق گزر رہی ہے؟
کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیا مصطفیٰ کریم کو بنایا ہو، یا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہو۔ نہیں پیارے، آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ رات کے 2-2 بجے تک، رات کے 3-3 بجے تک نالیوں پر پڑے رہیں گے، موبائل چلاتے رہیں گے، گیم کھیلتے رہیں گے، لیکن 5 منٹ کا ٹائم مسجد جانے کے لیے نہیں ہے، 10 منٹ کا ٹائم قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہماری اسلام کی مقدس شہزادیاں بیٹھی ہیں، یہ مقدس بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں یہ کتنی بیٹیاں ہیں؟ ان میں سے کون ہے جن کا کردار سیدہ فاطمہ کی طرح ہو؟ ان میں سے کون ہے جو سیدہ زینب کو فالو کرتی ہو؟ نہیں، آج سیدہ زینب کو بھی ہماری بہن بیٹیاں اپنا آئیڈیل نہیں بناتی، سیدہ فاطمہ کو بھی ہماری بہن بیٹیاں اپنا آئیڈیل نہیں بناتی، بلکہ ہماری بہن بیٹیوں کی آئیڈیل آج کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہے، کوئی کسی انسٹاگرام اور فیس بک پر ریل بنانے والی بےہودہ لڑکی کو فالو کر رہی ہے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں بھی لباس لے کر آتی ہیں، کپڑے لے کر آتی ہیں تو ہیروئن کے حساب سے لے کر آتی ہیں، فلاں ایکٹریس نے فلاں فلم میں یہ کپڑے پہنے تھے، فلاں ہیروئن نے یہ کپڑے پہنے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن بیٹیوں، ذرا مجھے بتاؤ، اگر یہ پردہ معیوب ہوتا، اگر پردہ بری چیز ہوتی تو سنو، کائنات کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ فاطمہ پردہ نہیں کرتی۔ اگر پردے میں عیب ہوتا تو کائنات کی سب سے مقدس شہزادی، سب سے بڑی شہزادی اس کو قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر! آج ہو سکتا ہے کوئی ماڈرن لڑکی تمہیں تانا دے کہ تو بیک ورڈ ہے، ہم فارورڈ ہیں، ہم ماڈرن ہیں، لیکن اسلام کی مقدس شہزادیوں، مایوس مت ہونا، مائنڈ مت کرنا، یاد کر لینا میدان محشر کو، دماغ لگانا، یاد کرنا اس منظر کو، اور جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے جائے۔ آج ہو سکتا ہے تمہیں تانا دیا جائے پردے کی وجہ سے، تمہیں بیکورڈ کہا جائے، تمہیں پچھڑا کہا جائے، لیکن میدان محشر کو یاد کر لینا۔ محشر کا میدان ہوگا، ذرا محبت سے بولیں، محشر کا میدان ہوگا، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، تمام اہل محشر ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹے بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ رب کی طرف سے حکم ہوگا، محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، دیکھتے نہیں مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو جنت لے جایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو جنت لے جایا جا رہا ہے۔ بیٹیوں سنو، تمام لوگ نظریں جھکا لیں گے، سروں کو جھکا لیں گے، لیکن اس کے باوجود سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت لے جایا جائے گا۔ بیٹی اگر چاہتی ہے کہ ان کو جنت میں سیدہ فاطمہ کا پڑوس نصیب ہو تو بیٹیوں سنو، کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ میرا ایمان کہتا ہے سیدہ فاطمہ تمہیں اپنے سینے سے لگاتی نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ سے محبت کرو، ان کی کنیز بن جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی تمہیں جنت کا پروانہ سیدہ کے صدقے میں ملے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ذرا دیکھیں لاکھوں مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پہلے 2 4 5 سال میں 10 سال میں کوئی ایک کیس سامنے آ جائے تو آ جائے، آج لاکھوں میں تعداد ہے۔ بیٹیاں پہلے بھی تھی، پہلے تو ایسا نہیں سنتے تھے، آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ریزن بتائے، وجہ معلوم ہے؟ یار آپ کہو گے بیٹیاں کم عقل ہوتی ہیں، ناقص العقل ہوتی ہیں، بھٹک گئی، نہیں، بیٹیاں تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن فرق ہے پیارے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، آپ بھی غور کریں، آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، جب بھی فجر کی نماز پڑھ کے جاتے تھے نا، مسجدوں سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کسی گھر سے نعت مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی،
سے سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی، پہلے گھروں کے اندر اسلامی کلچر تھا، اسلامی ماحول تھا. بیٹیاں گھروں کے اندر قرآن پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی. پہلے بیٹیاں جانتی تھی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. کیونکہ جو قرآن پڑھنا جانتی ہو، جو دین کا علم رکھتی ہو، جو مصطفیٰ کریم کی محبت کی اہمیت کو سمجھتی ہو، جو سیدہ فاطمہ سے تعلق رکھتی ہو، سیدہ زینب سے محبت کرتی ہو، وہ یہ جانتی ہے کہ جان جائے تو جائے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے بیٹیاں جانتی تھی ایمان کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، کیونکہ گھروں میں ہمارے اسلامی ماحول تھا. آج حالات یہ ہیں، آپ فجر نہیں چاہے جو نماز پڑھ کے نکل جاؤ، اب گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی. آج گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، سلام نہیں پڑھا جاتا. ہر گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، دکانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں تو انسٹاگرام اور فیس بک کی بےہودہ ریلز چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں تو فلمیں اور ڈرامے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. مجھے بتاؤ، جب رات دن گھروں کے اندر فلمیں ڈرامے چلیں گے، جب رات دن گانے بجیں گے، تو یہ بیٹیاں کیا جانیں گی کہ حضرت فاطمہ کون ہے؟ یہ کیا سمجھیں گی حضرت زینب کیا ہے؟ یہ کیا سمجھیں گی سیدہ زینب کے صبر کو؟ انہیں کیا پتا ایمان کس کو کہتے ہیں، انہیں کیا پتا اسلام کس کو کہتے ہیں، انہیں کیا پتا قرآن کس کو کہتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، پہلے بیٹیاں اس لیے ارتداد کا شکار نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے. آج کل مسلم بیٹیاں دین سے دور ہو گئی ہیں، گھروں کے اندر نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ اسلامی کلچر ہے، نہ اسلامی ماحول ہے، نہ نعت مصطفیٰ کا اہتمام ہے، نہ سلام پڑھنے کا اہتمام ہے. تو انہیں کیا پتا اسلام کیا ہے، انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے. میری بہن بیٹیوں سنو، اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، خواتین کان کھول کر کے سنو، اپنے گھروں کے اندر